باہمی عیسائیوں کے ساتھ پورے سال اچھا سلوک ہوگا. عیسائیوں کی آپ شادی بیاہ میں ان کی مدد کریں, ہونا چاہیے. اقلیتوں کے ساتھ معاملات, عیسائی ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں, آتے جاتے ہیں, ہمارے معاشرے میں بقائے باہمی کا کلچر ہے. پورا سال عیسائیوں کے ساتھ تعاون ہوگا, لیکن ان کے عبادت کے جو تہوار ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھی نہیں ہوگا, تعامل بھی نہیں ہوگا, بلکہ ان معاملات میں ان سے بے روحی کی جائے گی اور بے روحی برتی جائے گی. ان ایام میں ان کو مبارک نہیں دی جائے گی. امام ابن تیمیہ اور ابن قیم اور ائمہ نے اس بارے میں بڑی مفصل بحث کی ہے. آپ نے آج تک کوئی عیسائی دیکھا ہے جو مسلمانوں کی بقرعید کے موقع کے اوپر آ کے آپ کے طرف سے مسلمانوں کا دل رکھنے کے لیے ہی ایک بکرا خریدے اور اس کی گردن پہ چھری چلا دے؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. لیکن آپ نے ایسے مسلمان ضرور دیکھے ہوں گے جو عیسائیوں کے اس تہوار پہ اپنی جیب سے کیک خریدیں گے اور اس کیک کے اوپر چھری چلا دیں گے. بڑے بڑے ائمہ نے یہ کہا یہ کیک کی بات ہے, اگر ان کے عبادت کے, یہ عبادت کے تہوار ہیں, یہ ان کے عبادت کے تہوار ہیں, ان کی شریعت کے تہوار ہیں, ان کے مذہب کے تہوار ہیں. من تشبہ بھی قوم, جو بندہ تشبہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ فہو منہ یا فہو منہم, تو وہ انہی میں سے ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے, یہ تشبہ کیا صرف لباس میں ہے؟ لباس میں بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا لباس جو کسی کافر کا مذہبی عقیدے کا حصہ بن جائے, اس لباس کی بھی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. کجا یہ کہ آپ ان کے تہواروں کی مشابہت کرتے پھریں اور ان کے تہواروں کے اوپر جا کے کرسمس کے کیک کاٹیں, اور بڑے بڑے حاجی اور بڑے بڑے علماء بھی کرسمس پیکج دے رہے ہیں اور عیسائیوں کے ساتھ شریک ہو کر ان کیک کے اوپر چھری کو چلا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کافروں کی اعیاد کے موقع کے اوپر, عیدوں کے موقع کے اوپر ان کی عبادت خانوں کا رخ بھی نہ کرو, کیونکہ اللہ کا غیظ و غضب ان کے اوپر نازل ہو رہا تھا. کیونکہ یہ تہوار انہوں نے خود گڑے ہیں, یہ خوشی کے تہوار نہیں ہیں, یہ اللہ کو ناراض کرنے کے تہوار ہیں. آپ وہاں جا کے کیک کاٹتے ہیں, محدثین نے, ائمہ نے لکھ دیا وہاں پہ جا کے کیک کاٹنا تو آپ نے تو اپنی جیب سے کاٹا. اگر وہ آپ کو کوئی تربوز بھی دے دیں تو آپ اگر وہ تربوز بھی کاٹ دیں تو یہ تربوز کاٹنا خنزیر کو ذبح کرنے سے زیادہ سنگین ہے. لیکن میں اور آپ اسلام کے ان بنیادی عقائد سے مسیحیوں کے ساتھ تعاون کریں. پورا سال ہے, تعاون پورا سال ہے. عیدوں کے اوپر وش کرنا, اس سے اجتناب کرنا مسلمانوں کی ضرورت ہے. لیکن میرے بھائیوں, میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ رود سیاہ خود دکھایا ہے. میرے گھر کے چراغاں نے مجھے, اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کے بارے میں تو کہہ دیا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں, اور نہ اللہ کو ضرورت ہے کہ کوئی بیٹا بنائے. اللہ کے سامنے ہر کوئی بندہ آپ کے سامنے آیتیں رکھی ہیں. لیکن ہم میں سے بعض مسلمان کم علمی کی بنیاد کے اوپر, محبت کی بنیاد کے اوپر, بیٹا تو دور کی بات ہے, اپنے نبی کو اللہ ہی کا جز بنا دیتے ہیں. معاذ اللہ, یہ بھی دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ نور من نور اللہ, نور بشر کی بحث میں آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ پہنچے کہ نور تو بشر سے افضل نہیں ہے, تو یہ عقیدہ بنا لیا ہاں ایک نور بشر سے افضل ہے. نور بشر سے افضل نہیں ہے, کیونکہ ساری نورانی مخلوقات کو آدم کے سامنے جھکنے کا حکم ہوا تھا. آدم اشرف المخلوقات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب جانتے ہیں اشرف المخلوقات انسان ہے. نور آدم سے افضل نہیں, ایک نور افضل تھا. انہوں نے کہا اب کوئی بات نہیں بنتی تو نور من نور اللہ کہہ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی کا نور بنا دیتے ہیں. عیسائیوں نے تو ابن اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنتیں بھیجی اور کہا آسمان پھٹ جائے, زمین پھٹ جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اتنی گندی بات, اتنی بری بات, رب کو گالیاں دیتے ہو. اگر رب کا بیٹا کہنا رب کو گالی ہے تو رب ہی کا حصہ بنا دینا کیسا ہے؟ نور من نور اللہ, اللہ ہی کے نور کا حصہ ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, اور تم نے اللہ کے بعض بندوں کو اللہ ہی کا جز بنا دیا. اور اس بات کو بھی اللہ رب العزت نے کلام حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سالو کروایا. اے اللہ کے حبیب, قل کہہ دیجئے, قل ان کان للرحمن ولد,
قرآن پاک میں توحید کی بھی اللہ تعالیٰ نے انتہا کی ہے اور یہ آیات ان میں سے ہیں. پیارے نبی کو اللہ حکم دے رہا قل آپ کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین تو اللہ کے بیٹے کا بھی یہ حق تھا کہ اس کی بھی عبادت کی جاتی. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کرتا لیکن اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے سامنے بندہ بن کے آتی ہیں, غلام بن کے آتی ہیں, عبد بن کے آتی ہیں, مخلوق بن کے آتی ہیں, نہ بیٹا بن کے آتی ہے, نہ ہمسر بن کے آتی ہیں, نہ جز بن کے آتی ہیں, نہ کل بن کے آتی ہیں. یہ آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ اللہ ہی کا حصہ بنا لیا, اللہ ہی کا جز بنا لیا, اللہ ہی کو مخلوقات میں مان لیا, اللہ ہی کو ہر جگہ کے اندر مان لیا. اللہ مخلوق سے جدا ہے. اللہ ہے, اللہ خالق ہے, باقی ہر چیز مخلوق ہے. ہاں مخلوقات میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں مخلوقات میں سے افضل بشر ہیں اور بشروں میں سے بھی اور تمام مخلوقات میں سے بھی سب سے افضل اگر کوئی ہیں تو آمینہ کے لال ہیں. یہ عقیدہ ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ختم بات. اللہ خالق ہے, باقی ہر چیز مخلوق ہے اور مخلوقات میں سے سب سے افضل نبی مکرم ہے. لیکن نبی مکرم بھی اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے. نبی بھی اللہ کی اولاد نہیں ہوتے, نبی بھی اللہ کا جز نہیں ہوتے, نبی بھی اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں. وہ بھی لوگوں کو یہ تعلیم اور تبلیغ کرنے آتے ہیں کہ لوگوں کی عبادت سے نکل کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. میرے بھائیوں, یہ کرسمس کا فلسفہ, یہ عیسائی تہواروں کا فلسفہ, یہ کفار کے تہواروں کا فلسفہ, ہولی ہو, پتہ نہیں کیسے کیسے ہیلوئین, کیسے کیسے تہوار مسلمان یعنی تشبہ کر رہے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. میرے بھائیوں, جیسے اسلام کے اندر آپ کو بتلایا امر بالمعروف ہے, صرف اسلام امر بالمعروف کا نام نہیں ہے, نہی عن المنکر کا نام بھی ہے. اور نہی عن المنکر کی حدیث من رأى منکم والی سب نے سنی ہوگی, سب کو یاد ہے. من رأى منکم منکرا والی حدیث سب نے سنی ہے. جو کوئی تم میں سے منکر دیکھے کوشش کرے ہاتھ سے روکے, نہیں استطاعت رکھتا زبان سے روکے. یہ حدیث سب کو آتی ہے. اس حدیث کے آ جانے کے بعد پوری امت کی یہ ذمہ داری ہے, جو حقیقی منکر ہے, جو حقیقی گناہ ہے آپ کے. لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اکیڈیمک بحث ہے کہ منکر وہی ہے جس کو قانون اور اسلام اور شریعت منکر کہے. منکر وہ نہیں ہے جس کو بندہ گھر بیٹھے سوچے یہ منکر ہے تو وہ منکر ہے, نہیں. لیکن اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکو ایک بچے کو یا عورت کو لوٹ رہا ہے, آپ میں استطاعت ہے, سکت ہے, آپ اس کو روک دیجیے, اپنے ہاتھ سے پکڑ لیجیے. شریعت کا یہ اصول ہے, یہ شریعت کا ضابطہ ہے, اس کو پکڑ لیجیے. ہاں نہیں پکڑ سکتے, کمزور ہیں, تو چیخو پکار کر دیجیے, پکڑو اس کو, یہ ظلم کر رہا ہے, آواز اٹھائیے. اگر اتنی بھی سکت نہیں, اپنی جان کا خطرہ ہے تو دل سے تو برا جانیے. لیکن آج ہم امر بالمعروف کے اوپر لگے ہوئے ہیں, نہی عن المنکر کے بارے میں ہم نے سب نے خاموشی تانی ہوئی ہے. میرے بھائیوں, گانا جس طرح تنہائی میں کمرے کے اندر سننا حرام ہے, اسی طرح پبلک میں, کنسرٹ میں, کالج میں بھی حرام ہے. اسی طرح اگر یہ کنسرٹ اور گانا بجانا کسی اور اسلامی ملک میں ہو تو بھی جائز نہیں ہو جاتا. یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈال دی ہے. یہ آج کل معاشرے کے اندر بڑا المی ہے. یہ جو حکمرانوں کی جو منکرات ہیں, ان کی جو نواحی ہیں, ان کو جو منع کرنا ہے ان کے کان میں جا کے کرنا ہے. جو منکر اعلانیہ ہو اس کا رد اعلانیہ ہونا چاہیے. اور دکھ اور افسوس کی بات ہے, جس طرح کمرے میں گانا گانا بھی حرام ہے, ناچ گانا منع ہے, مسجد میں بھی منع ہے, لیکن ایمانداری سے بتلائیے مسجد میں گانا گانے کی سنگینی زیادہ ہے, مسجد میں ڈانس کرنے کی سنگینی زیادہ کہ گھر کے کمرے میں؟ مسجد میں زیادہ ہے نا. اسی طرح وہ وطن جس کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا, وہاں کعبہ کی بیٹی اور بادشاہی مسجد کے میناروں کے نیچے اگر حوا کی بیٹی کو سرے عام بیچا جا رہا ہوگا لائسنسوں کی آڑ میں, تو یہ زیادہ سنگین اور کبھی جرم ہے کجا کسی کافر ملک میں ہو. اسی طرح وہ ریاستیں جو محبت وہی ہیں جہاں مکہ اور مدینہ ہے, وہاں پہ اگر اس طرح کے کام ہوں, کنسرٹ, ناچ گانا, گانا بجانا, اس کے اوپر خاموش رہنا
اور اس کو منکر نہ سمجھنا یا اس کی نہیں نہ کرنا یا اس کا رد نہ کرنا یا اس کو برا نہ جاننا، یہ بھی سنگین ہے میرے بھائیوں۔ پاکستان میں اور اس ریاست میں گانا بجانا دیگر ریاستوں سے زیادہ سنگین ہے، کیونکہ یہ ریاست اسلام کے نام پر بنی اور وہاں پہ مکہ اور مدینہ موجود ہے، وہاں پہ زیادہ سنگین ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو